مانگ رہے ہیں، جن کو اللہ نے زبان نہیں دی ہے وہ زبان حال سے مانگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی آ کر مانگ لیتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، ایک مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، اور اس کی صورت دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں یہ اس کو حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے، اور آپ اس کا تعاون کر دیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ زبان سے تو اس نے نہیں مانگا لیکن اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کو دینا چاہیے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، بہت ساری زبان نہیں رکھتی ہے، جان نہیں رکھتی ہے، لیکن ان کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے، درختوں کو پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو 2 درس ہوئے ہیں سورۃ الرحمن کے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دینی اور دنیاوی، جسمانی اور روحانی جو نعمتیں، جو مہربانیاں اور احسانات اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات پر فرمائے ہیں ان کا ذکر تھا۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی طرف لوگوں کو منتقل کیا ہے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ خود دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی جو دنیا ہے وہ آخرت ہے، اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے اب آگے آخرت کی نعمتوں اور وہاں کے حالات کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی وہ یہ کہ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ وہ مخلوق انسانوں کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو۔ ابھی یہ کائنات جو آباد ہے اس میں انسان چل پھر رہے ہیں، فرشتوں کی موجودگی بھی ہے، جنات کا بھی وجود ہے، درخت لہلہا رہے ہیں، سورج اپنی روشنی انسانوں تک پہنچا رہا ہے، چاند کی چاندنی سے بھی انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ کی کتنی ساری مخلوق ہے، اس کی چہل پہل ہے اس دنیا میں، اور یہ دنیا آباد ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا پر سکون چھا جائے گا، یہ چہل پہل بند ہو جائے گی، اور اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں، اسی کو فنا کہتے ہیں۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس کائنات میں ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انسان ختم، جنات ختم، جاندار ختم، کیڑے مکوڑے، سب پر موت، سب پر فنا، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، حاملین عرش، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، سب پر فنا، سب ختم ہو جائیں گے۔ بس وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی عظمت والی، احسان والی، کبریائی والی ذات باقی رہ جائے گی، باقی سب ختم۔ اس دنیا میں جو کوئی موجود ہے، جو کوئی آیا ہے، اس کو جانا ہے، ختم ہونا ہے۔ عالم کو بھی موت آنی ہے، جاہل کو بھی، غنی کو بھی، فقیر کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، مشرک کو بھی، موحد کو بھی، اللہ کے فرما برداروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی، سب پر فنا کا جو نظام ہے، اللہ کا قانون، وہ چلے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
بس تیرے رب کی عظمت والی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ سب ختم ہو جائیں گے، سب پر فنا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ خبر دو، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جو فرعون بنے بیٹھے تھے؟ کہاں ہیں جو نمرود بنے بیٹھے تھے؟ کہاں ہیں جو شداد بنے بیٹھے تھے؟ کہاں ہیں جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو دباتے تھے، ان کے حقوق ہڑپ کر لیتے تھے؟ کہاں ہیں جن کو اپنے کارخانوں پر، فیکٹریوں پر، اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیتوں پر بڑا ناز تھا اور اس میں ایسے مگن تھے، سمجھتے تھے بس یہیں رہنا ہے اور انہی میں مگن رہنا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کس کی ملکیت ہے؟ ساری کائنات پر سناٹا چھایا ہوا ہوگا، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، بس آج اکیلے سب پر غالب آنے والے، سب کو کنٹرول کرنے والے اللہ ہی کی آج بادشاہت ہے اور کسی کی نہیں۔ اور پھر وہاں آگے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا، جزا یا سزا دی جائے گی۔ تو اللہ کی یہاں جو صفات بیان کی ہے وہ ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کے صفاتی نام بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الذو بیا ذا الجلال والاکرام، اے لوگو جب تم دعا کرو تو یا ذا الجلال والاکرام اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کو خوب کہا کرو۔ الذو کے معنی آتے ہیں خوب اصرار سے، بار بار جیسے بچہ اپنے ابو سے اپنے امی سے مانگتا ہے نا، بار بار ابو ابو کہتا ہے، امی امی کہتا ہے، اللہ سے مانگنے والے کو جب اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے تو الذو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے اللہ کی صفاتی نام کو بار بار کہنا چاہیے، اصرار کے ساتھ کہنا چاہیے۔ یا ذا الجلال والاکرام میری مغفرت فرما، یا ذا الجلال والاکرام میری مصیبت کو دور فرما، یا ذا الجلال والاکرام فلاں کو شفا نصیب فرما، یا ذا الجلال والاکرام اس آنے والی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس طرح اس صفاتی نام کو بار بار کہنا چاہیے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نماز پڑھی اور اس میں دعا مانگی، دعا میں وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ انداز سنا تو آپ نے فرمایا قد استجیب لک، قد استجیب لک، تیری دعا ضرور قبول کر لی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے ایک پیارے نام سے تو نے پکارا ہے۔ اور ایک مسنون دعا ہے، بلکہ معصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہے، اس میں یہی لفظ آیا ہے اور بہت پیاری دعا ہے۔ یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو سنبھالنے والے، اے آسمان و زمین کو انوکھے انداز سے پیدا کرنے والے، یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمت والے، عزت والے، احسان والے اللہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، برحمتک نستغیث، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، اصلح لنا شأننا کلہ، ہماری تمام معاملات کو ٹھیک کر دے، ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، ولا الی احد من خلقک، اور اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کے حوالے بھی مت کرنا، براہ راست تو ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنا اور درست کرنا، ہمارے کام بنانا۔ یہ مسنون دعا ہے اور بہت پیارے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، تو یاد کرنا چاہیے۔ اور جہاں اپنی زبان میں دعا مانگیں وہاں کچھ ایسے الفاظ، ایسے کلمات بھی دعا میں پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، بڑے جامع الفاظ ہوتے ہیں، بڑے پر اثر ہوتے ہیں اور مقبولیت کے قریب ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے فنا کو، موت کو، ختم ہونے کو ذکر کر کے پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ موت کا آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نعمت اس طور پر ہے کہ موت سب کو آئے گی، اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف سامنے آئے گا
اور اس میں سب برابر ہیں، اللہ کا عدل اور انصاف سامنے آ رہا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دنیا میں سب کچھ نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے کہ کسی نے اچھا کیا ہے اس کا اچھا بدلہ ملے، اور کسی نے برا کیا اس کی سزا ملے، ایک دن ہونا چاہیے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا ہے، اور وہ موت کے بعد، فنا کے بعد آئے گا۔ تو اللہ نے اس دن کو بھی رکھا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا اے انسان، اے جنات، اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کی تکذیب کرو گے یا ان کا انکار کرو گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا لا نکذب فلک الحمد، اے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ہیں، نہ جھٹلاتے ہیں، ساری تعریف تیرے ہی لیے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس اللہ سے وہ تمام مخلوق سوال کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ فرشتے اللہ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، مغفرت کی درخواست کر رہے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کا بھی سوال کر رہے ہیں، اور دنیاوی حاجات، دنیاوی تقاضوں اور دنیا کی ضرورتوں کا بھی سوال کر رہے ہیں اور ان کی درخواست کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے، انسان مانگ رہے ہیں، فرشتے مانگ رہے ہیں، جنات مانگ رہے ہیں، اور جاندار مانگ رہے ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے مانگ رہے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے درندے اللہ سے مانگتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں اللہ سے اپنے سوال، اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کا سوال کرتی ہے۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا میں پائی جانے والی جو کوئی بھی مخلوق ہے، جاندار ہو کہ غیر جاندار، جن میں جان نہیں ہے، بظاہر روح نہیں ہے نا، وہ بھی اللہ سے مانگتی ہے، اللہ سے سوال کرتی ہے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے متعلق۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اپنی زبان سے مانگ رہے ہیں، جن کو اللہ نے زبان نہیں دی ہے وہ زبان حال سے مانگ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی آ کر مانگ لیتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، ایک مانگتا نہیں ہے لیکن اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، آ کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، آ کے دروازے پہ بیٹھ گیا، اور اس کی صورت دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں یہ اس کو حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے، اور آپ اس کا تعاون کر دیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ زبان سے تو اس نے نہیں مانگا لیکن اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کو دینا چاہیے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، بہت ساری زبان نہیں رکھتی ہے، جان نہیں رکھتی ہے، لیکن ان کو باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے، درختوں کو پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اس طرح دوسری مخلوقات ہیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ سے وہ سب سوال کر رہی ہیں، اور اللہ ان کے سوال کو پورا کر رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ ایک معاملے میں ہے۔ ہر روز ایک معاملے کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے ہر لمحے میں وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ ہوا یغفر، کسی کو بخش رہا ہے، کسی کو سزا دے رہا ہے، یعطی و یمنع، کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے، یشفی و یمرض، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، یعز و یذل، کسی کو عزت کے بلند مقام پر بٹھا رہا ہے، کسی کو وہاں سے نیچے اتار کر ذلت کے گڑھوں میں ڈال رہا ہے، کسی کو نواز رہا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت سے دوچار کر رہا ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں، کل یوم ہوا فی شأن، یہ اللہ ہر روز اپنے معاملات میں مشغول ہے اور تدبیر کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے کائنات کو، دنیا کو، مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ اس سے ہٹ گیا ہے، باقی دوسروں کے حوالے کام کر دیا ہے، باقی کام دوسروں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے نہیں، کل یوم ہوا فی شأن، کائنات کو پیدا کرنے کے بعد سارا انتظام، انصرام اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے، خود کر رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین اور آسمان میں جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں وہ اللہ براہ راست کرتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسان اور اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ روزانہ اللہ جو انتظام کر رہا ہے
تدبیر کر رہا ہے، اس میں روز انسانوں کو نئی نئی نعمتیں مل رہی ہے۔ روزانہ دن کا آنا یہ اللہ کی ایک نئی نعمت ہے، روزانہ سکون اور نیند کے لیے، راحت کے لیے رات کا آنا یہ اللہ کی نئی نعمت ہے۔ ہوا کا چلنا جس سے انسانوں کو راحت فرحت ملتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کائنات میں آکسیجن کا ملنا انسانوں کے لیے، انسانی زندگی کی ضرورت کے لیے جو چیزیں ہیں ان کا روزانہ وجود میں آنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں جو زندگی مل رہی ہے، ہمیں جو زندگی مل رہی ہے، روزانہ ہمیں دن دیکھنے کا، سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نئی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہم سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرا نام لے کر میں سوتا ہوں، میں مرتا ہوں۔ اموت ہے، انامو نہیں ہے، میں سوتا ہوں نہیں، میں مرتا ہوں، اور تیرے نام ہی سے میں زندہ ہوتا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب اٹھتے ہیں نا تو کیا دعا پڑھی جا رہی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ الذی ایقظنا بعدما نومنا، نہیں کہ سلانے کے بعد بیدار کر دیا، حالانکہ عربی بہت وسیع زبان ہے، الفاظ بہت سارے، لیکن کہا تعریف اس اللہ کی ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی بخش دی، کیونکہ نیند موت ہے، نیند موت ہے، اور نیند سے آنکھ کا کھل جانا، بیدار ہو جانا، یہ ایک نئی زندگی ہے جو اللہ روزانہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب لوگ سو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کچھ کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اسی لیے واقعات آپ تجربے میں آتے ہیں کہ بھائی والد سویا تھا یا کوئی بھی سویا تھا، صبح اولاد جو ہے نا اس کو بیدار کرنے کے لیے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، گئے تھے بیدار کرنے کے لیے، پتہ چلا کہ بھائی وہ تو نیند ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ نیند ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی روح واپس نہیں لوٹائی گئی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یہ سو جانا یہ موت ہے، اللہ روح کو گویا روک لیتا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں لوٹانا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے خلاف موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو روح کو روک لیتا ہے، اور اگر واپس نئی زندگی دینی ہے وَيُرْسِلُ کے الفاظ ہیں کہ اللہ روح کو بھیج دیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو ایک نئی زندگی روزانہ ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ روزانہ نئی نئی نعمتیں تمہیں میسر ہو رہی ہے۔ اے انسان اور اے جنات، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِأَيِّ شَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ اے ثقلان کہتے ہیں دو بوجھ والی چیزوں کو، اور دو بوجھ والی چیزوں سے دو ایسی مخلوق جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، مکلف بنایا ہے، انسان اور جنات، پوری صورت میں انہی کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ اے انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ اللہ ایسا نہیں ہے مخلوق کی طرح کہ ایک کام میں مشغول ہے تو دوسرے کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ تو مخلوق کی بات ہوتی ہے کہ بھائی کوئی کام کے لیے آیا کہ یہ کام کر کے میں فارغ ہوتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو انسانوں کو، مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، چونکہ مخلوق جب ایک کام میں مشغول ہوتی ہے تو دوسرے کام کو اچھی طریقے سے نہیں کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا دیکھو کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے اور یہ میں خود چلا رہا ہوں، میں خود اس میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، اور ایک دن یہ نظام ختم ہو جائے گا، دنیا کا یہ نظام ختم، کائنات کا یہ نظام ختم، تو اس وقت مکمل طور پر ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، اور تم جو کچھ کر کے آئے ہو نا، اچھا یا برا، نیک یا بد، خیر اور شر، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی یا اس کی سزا ملے گی۔ ایک دن آنے والا ہے ہم مکمل طور پر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اے انسان اور جنات، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، اگر تم سے ہو سکے، اگر تمہارے بس میں ہو، تمہاری استطاعت میں ہو، زمین اور آسمان کی حد سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، پار نہیں کر سکتے ہو زمین اور آسمان کی حد کو مگر غلبے سے، طاقت سے، قوت سے، اور ظاہر سی بات ہے وہ طاقت و قوت تمہارے پاس ہے نہیں۔
تم نہیں نکل سکے۔ یہ کیوں اللہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا آخرت آنی ہے، قیامت برپا ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کا معاملہ طے ہونا ہے، میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ جرم کر کے آؤ گے سزا پاؤ گے، نافرمانی کر کے آؤ گے معاملہ بہت گمبھیر اور مشکل ہوگا، اور یہ مت سمجھنا کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ دنیا کی سلطنتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی بادشاہتیں اپنے مجرموں کو چھوڑتی نہیں ہیں، کہیں روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں اور کسی نہ کسی دن پکڑ کے لاتی ہیں۔ پھر بھی دنیا کی حکومتیں عاجز ہیں، بے بس ہیں، بہت سارے مجرم، بہت سارے موسٹ وانٹیڈ لوگ حکومتوں کو مطلوب ہیں لیکن بھاگ گئے، دوسرے ملک چلے گئے، کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گئے، اور یہ سارا اپنا زور صرف کر رہی ہیں، ڈیمانڈ بھی رکھ رہی ہیں، حکومتوں سے مطالبہ بھی کر رہی ہیں ملکوں سے، لیکن وہ مجرم واپس نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی حکومتیں عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ کسی ملک نے ان کو پناہ دے دی، اب یہ ایسے ہی بیٹھے ہیں، اس مجرم کو سزا نہیں دے سکتے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہماری سلطنت کی سرحدوں کو تم پار نہیں کر سکتے، زمین اور آسمان کی جو سرحدیں ہیں ان کو تم پار نہیں کر سکتے، اور کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حکومت، کوئی بادشاہت، کوئی خلافت تم کو پناہ بھی نہیں دے سکتی۔ اس لیے ابھی سے فرما بردار بن جاؤ اور فرما برداری والے اعمال کر کے ہمارے یہاں آؤ، اور تم لا تنفذون، میری سلطنت کو پار نہیں کر سکتے، مجھ سے بھاگ نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر کسی دلیل، غلبے، قوت، طاقت کی وجہ سے، اور وہ تمہارے پاس ہے نہیں، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، وارننگ دے رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، یہ بھی میری ایک نعمت ہے، پہلے سے بتا رہا ہوں یہ میری نعمت ہے، اور میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ یرسل علیکم شواظ من نار، یہاں ایک بات چونکہ اخیر میں کہنے تھی کہ ابھی کہہ دیں کہ یہ پورا رکوع جو دوسرا رکوع ہے یہ پورا وعیدوں پر ہے، دھمکیوں پر ہے، ڈرانے پر مشتمل ہے، جہنم کی سزا اور کھولتے ہوئے پانی کی سزا، اور اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے، تم سب کو مرنا ہے، اللہ ایک طرح سے اپنا رعب دکھا رہے ہیں۔ یہ کوئی نعمت ہے؟ یہ آریہ سماجی ہندو جو ہیں ان کا ایک بڑا لیڈر گزرا ہے دیانند سرسوتی، سب مشہور نام ہے دیانند سرسوتی، اس کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش، اس میں اس نے قرآن پر اعتراضات کیے ہیں، انجیل پر اعتراضات کیے ہیں، زبور پر اعتراضات کیے ہیں، جو آسمانی کتابیں ہیں نا ان پر اعتراضات کیے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر اس پر سوال کھڑے کیے ہیں، تو قرآن پر بھی کھڑے کیے ہیں۔ اس کتاب کے 14ویں چیپٹر میں 14ویں باب میں یہ بات ذکر کی گئی، نقل کی گئی ہے۔ تو اس نے جو مسلمانوں پر اعتراضات کیے ہیں اس میں ایک سورہ رحمان پر کیا ہے، اور سورہ رحمان کے اسی رکوع پر کیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا کیسا ہے، قرآن کا خدا کیسا ہے، وہ مخلوق پر، انسان اور جنت پر روب ڈال رہا ہے، اپنا دبدبہ دکھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، جہنم کی سزا کو بیان کر رہا ہے، کھولتے ہوئے پانی کی سزا کو بیان کر رہا ہے، اور قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کر رہا ہے، اور ہر چیز کو ڈراؤنے منظر کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا جہنم کوئی نعمت ہے؟ کھولتا ہوا پانی کوئی نعمت ہے؟ اور یہ ڈرانے والی چیزیں کوئی نعمت ہیں؟ تو ہمارے علماء نے الحمدللہ ہر زمانے میں دندان شکن جواب دیے ہیں، مسکت، خاموش کر دینے والے، اس زمانے میں بھی جواب دیے ہیں، آج بھی کوئی اعتراض کر رہا ہے، آج بھی ایسے اللہ کے جو ہے علماء ربانیین، اللہ کے بندے موجود ہیں جو جواب دے رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کو جواب دیا تھا، اور یہی جواب دیا تھا کہ بھائی یہ بے وقوفی والا اعتراض، کسی مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت کے بارے میں بتا دینا یہ بھی نعمت ہے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی بادشاہتیں، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، طوفان آنے والا ہوتا ہے، بونڈر آنے والا ہوتا ہے، سیلاب آنے والا ہوتا ہے، یا اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ بھائی ارتھ کویک ہوگا، دھرتی کمپ ہوگا، زلزلہ آئے گا، پہلے سے ہوشیار رہنا، یہ وارننگ دیتی ہے، یہ چوکنا کرتی ہیں اور پہلے سے ہوشیار کر دیتی ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے،
یہ ایک احسان ہے، ایک بڑی مہربانی ہے۔ کوئی بیوقوفی ہوگا جو اعتراض کرے گا، ڈاکٹر کو کہے، ڈاکٹر جب اس سے کہے یہ چیز کھاؤ گے تو کینسر ہو جائے گا، تم گٹکا کھاؤ گے تو کینسر ہو جائے گا، تو یہ تو احسان ہے، ڈاکٹر بتا رہا ہے تمہیں۔ کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہا ہے کینسر کی اور فلاں بیماری کی، تو بیوقوفی اعتراض کرے گا۔ مجرمین کو سزا دینا، مجرموں کو، پاپیوں کو، نافرمانوں کو، فساد مچانے والوں کو جیل میں ڈالنا، یہ اچھے بندوں پر احسان ہے، نیک بندوں پر احسان ہے، ورنہ سیدھے سادے لوگوں کا جینا، یہ دادے قسم کے لوگ جینا تو بر کر دیتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ان کے لیے احسان ہے۔ تو یہ بھی احسان ہے اللہ کا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ان کو جو اعتراض کیا تھا اس کا یہ بہترین جواب دیا تھا اس وقت علماء کرام نے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ قے کی جاتی ہے۔ قے کرنے کا مطلب پہلے کسی نے قی نا، اسی کو چاٹا، اسی کو واپس کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اعتراضات ہیں اسلام پر، قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ پہلے سے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں، اور آج کے لوگ بھی وہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو جن علماء نے جواب دیا ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ فرما رہے ہیں تم بھاگ نہیں سکتے، اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ہماری طرف سے بارڈر پر، حدود پر، سرحدوں پر مضبوط انتظامات ہیں حفاظتی، تم پر پھینکے جائیں گے آگ کے شعلے، خالص آگ کے شعلے اور خالص دھواں۔ خالص آگ کے شعلے یعنی میزائل ہماری طرف سے داغے جائیں گے، دھواں یعنی آنسو گیس، آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تم عاجز ہو جاؤ گے، بے بس ہو جاؤ گے، نہیں بھاگ سکو گے۔ فلا تنتصران، تم انتقام نہیں لے سکو گے، یا غالب نہیں آ سکو گے، یا بھاگ نہیں سکو گے۔ یہ ہم پہلے سے تمہیں متنبع کر رہے ہیں تاکہ اس صورتحال کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو ہمارے کن کن احسانات کو، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا، اور وہ گلاب کی طرح بالکل سرخ ہو جائے گا۔ وردہ گلاب کو کہتے ہیں۔ دہان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو تیل کو جب کڑکایا جاتا ہے، خوب گرم کیا جاتا ہے، خوب گرمایا جاتا ہے تو اس میں تلچھٹ پیدا ہوتی ہے، جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اور تلچھٹ جو ہوتی ہے وہ سرخ لال قسم کی سرخی مائل ہوتی ہے۔ ایک معنی اس تلچھٹ کے ہیں، اور دوسرا دہان کے معنی آتے ہیں لال چمڑے کے آتے ہیں، جو جانوروں کا چمڑا ہوتا ہے اس کو دباغت دی جاتی ہے، رنگا جاتا ہے، وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور زمین اور آسمان کے ختم کیے جانے گا تو آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے لوہے کو ایک دم گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، یا تیل کو تپایا جاتا ہے، اس طرح وہ سرخ ہوگے، چرچرا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ریزہ ریزہ یا پھٹ جائے گا، جس کا تذکرہ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جنات، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سب پیش آنا ہے، اور ایک دن اس صورتحال کا تمہیں سامنا کرنا ہے، لہذا اس کی تیاری کرو۔ ہم پہلے سے باخبر کر رہے ہیں، یہ ہمارا بڑا احسان ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہ انسانوں سے ان کے جرم و گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ جنات سے پوچھا جائے گا، حالانکہ اللہ کے ہاں سب کچھ موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، جو کچھ انسان اور جنات کر رہے ہیں، کریں گے۔ فرشتوں کے پاس جو کتابیں ہیں، ریکارڈ ہیں، ان میں محفوظ ہے، نامہ اعمال میں محفوظ ہے، حفاظت کا مضبوط نظام ہے۔ کوئی چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، چھوٹے سے چھوٹا جرم، بڑے سے بڑا جرم جو بھی ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انسان خود عمل کر کے، چاہے اچھا عمل کرے یا برا کر کے، بعض مرتبہ بھول جاتا ہے، نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ ریکارڈ میں محفوظ ہے، کرامن کاتبین کے ریکارڈ میں، فرشتوں کے ریکارڈ میں، نامہ اعمال کے ریکارڈ میں۔ تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے۔ لیکن مجرموں کی مزید رسوائی کے لیے، ان کی ذلت کے لیے اور ان کی حقیقت کو بتلانے کے لیے اللہ حساب کتاب بھی کرے گا، سب کے سامنے ان کا کچا چھٹا کھول کے رکھے گا، وہ بھی ہوگا، لیکن اللہ کو
ان نامہ اعمال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مجرم ہے اور کون فرما بردار ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنی علامت و نشانی سے پہچان لیے جائیں گے۔ وقت ہو چکا ہے، آگے بھی 2-3 آیتیں اور ہیں تو پوری نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان سے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق